روم اور رومی کتے، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے یہ بات کرنے کی؟ اگر تو نے اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے تم سے جنگ کریں گے، اتنی جنگ کریں گے کہ اللہ کی زمین تم پر تنگ کر دیں گے۔ یہ حلیف قریشی جیسے بدبخت انسان نے یہ نہیں پڑھا؟ جو مرضی منہ سے کہہ دیتے ہو یہ صحابہ کو مذاق ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو جب حمص کا گورنری سے ہٹا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور یہ بنایا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، تو کسی نے آ کر کوئی بات کی تو انہوں نے ایک لفظ کہا جو تاریخی جملہ ہے، فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ خبردار، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی الفاظ اونچا نیچا استعمال نہ کرنا۔ میں نے انہیں کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ ایک اور تطہیر الجنان کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بعض نے اس کو حدیث کی کتاب بھی کہا ہے، ہمارے ہاں مشہور سے آئے سکتا ہیں، باقی کتابیں بھی ہیں احادیث کی۔ انہوں نے فرمایا ان یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائیں گے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی۔ ہم تطہیر کی چادر کو بھی مانتے ہیں، نور ایمان کی چادر کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایک سوال جی اور بھی آیا ہے، عورتوں کے بالوں کی خرید و فروخت کے بارے میں۔ یہ غلط ہے، انسان کا جسم بھی مرنے کے بعد اس کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے اس کے خلاف ہے، شرف انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی انسان اچھا ہو یا برا ہو، کسی انسان کو خاص کر مسلمان کو زمین کے اوپر نہیں پھینکا جاتا، ادب احترام نہلا دھلا کر کفن دفن دے کر زمین کے اندر پردے میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی پردے میں ہوتا ہے۔ تو خاص کر خواتین کے بال بیچنا، کاروبار کرنا، یہ وہ شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے جی، ہمارے شجاباد کے قریب خان پور قاضیہ میں ایک دربار ہے، سجادہ نشین کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں اس پر بحث کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال بہت سارے سجادہ نشین وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ہندو بھی نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے بھی وہ دربار میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، وہاں باقاعدہ یہ چلے نوراتے یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج تک یہ جتنے پیر ہیں سارے ہم غریبوں کی بیٹیاں بچیاں وغیرہ ادھر علاج کے لیے جاتی ہیں، کسی پیر کی بیٹی تو ہمارے پاس علاج کے لیے کبھی نہیں آئی، اور خود بخت اور خود سر یہ منحوس قسم کے پیر اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، غریبوں کے علاج کے بہانے ان کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ گمراہ ترین لوگ ہیں، بدبخت ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، انتہا ہو گئی، ابھی تک جیل میں ہیں وہ ظلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک لباس پہنایا اور قبر کے چاروں طرف طواف کیا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو پڑھ لو فتاوی رضویہ میں، انہوں نے لکھا ہے واضح طور پر
کہ یہ اس طریقے سے طواف حرام ہے. یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہماری نہیں مانتے، اپنوں کی تو مان لو. صحیح بات. اور یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ دربار پر ایک چادر چڑھاؤ، وہ گھسی پٹی ہو جائے تو پھر دوسری چڑھاؤ. یہاں تو چادروں کا بھی کاروبار ہے، گلے میں پیسے ڈالتے ہیں ان کا بھی کاروبار ہے. یہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ مرنے کے بعد بھی پیر صاحب کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، کپڑوں کی بھی ضرورت ہے. یہ عجیب بات ہے. کار شیطان میں کند نامش ولی، گر این ولی است لعنت بر ولی. ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، آمنو پورا ہو، پھر اگلی بات چلتی ہے. جس ولی کو پتہ ہی نہیں، ولی بنا پھرتا ہے جاہل اجٹ، نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ نظریے کا پتہ ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ بدعت کا پتہ ہے، وہ مریدوں کو کیا پڑھائے گا؟ اور مرید آ کر جناب پاؤں پر سجدہ کرتے ہیں، سب حرام ہے. اب تو عورتیں بھی نکل آئی ہیں جو اٹھ اٹھ کے مریدوں کو جفیاں ڈال ڈال کے ملتی ہیں. یہ اللہ کی ولایت کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ بزرگی کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے. انہوں نے طواف کیا ایک لباس میں، اور طواف میں تلبیہ پڑھا، جو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں پڑھا جا سکتا. خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ سارا تلبیہ پڑھا. علماء اہل سنت والجماعت نے ہمت کی، جرت کی، قانون حرکت میں آیا اور ابھی تک وہ جیل میں ہے. ایک اور اہل حدیثوں کا مولوی صاحب ہے ناصر مدنی، بڑے عرصے سے میں کہہ رہا تھا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں الفاظ کا استعمال ننگا نہیں کرتا، ڈھکے چھپے انداز میں کرتا ہوں. چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فارغ ہے. اس نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں فلاں جگہ تقریر پر گیا تو ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی قادیانی کنجر ہے. ان کو کنجر تو نہیں کہنا چاہیے، یہ آخر وہ بھی ایک مذہب کا بانی ہے. اگر ہم اس طرح کہیں گے تو ہمارے قریب کیسے آئیں گے؟ اب اس بدبخت کو کون سمجھائے؟ وہ تو مرتد ہے، مذہب کا بانی کیسے ہے؟ قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے. ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یہودی سکھ، یہ سارے مذہب ہیں، وہ مذہب ہی نہیں ہے. وہ مسلمان تھا، مرتد ہوا ہے. قادیانی مرتد ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو قادیانیوں کے بارے میں اس قسم کی حمایت کے الفاظ استعمال کرنا، ناصر مدنی ہو یا کوئی اور ہو، یہ غلط ہے. اہل حدیث حضرات، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس کا ایکشن لیں، اس بدبخت کو اپنی جماعت سے نکالیں. جس مولوی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے. قادیانی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے. ایک اور آخری بات، یہ بریلوی حضرات کے سٹیج پر آپ کہتے ہیں کہ نرم ہے، تو موقع پر بات کرتا ہوں. میں آج سے تقریباً 13 برس پہلے میں نے اشارہ دے دیا تھا، یہ حاکم علی جو نعت خواں ہے، بریلویوں کے سٹیج پر زیادہ نعتیں پڑھتا ہے، میں نے کہا تھا اس کے منہ سے رافضیت کی بدبو آتی ہے. نہیں مانے تھے. اب مولانا منیب الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے، بریلویوں کے جو بڑے عالم ہیں کراچی کے، کہ یہ جملے، یہ باتیں یہ غلط استعمال کرتا ہے. یہ تمہارے سٹیج پر آئے تو علماء پر ذمہ داری ہے کہ اس کو کھینچ کر سٹیج سے اتار دو. آپ سے بھی کہتا ہوں نعت خواں کا کلام چیک کرو. کوئی نعت خواں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا کلام عقائد اور نظریات کے خلاف ہو. صحیح کلام ہو، صحیح طریقے سے پڑھے، جائز ہے. علماء سے چیک کرا لے. پہلے نعت خواں تو چیک کراتے تھے، آج کل ذرا مغرور ہو رہے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو جو کہتا ہے جی میں پہلے یوں تھا، میرا فلاں مذہب تھا، اب یہ ہو گیا، آپ بڑی جلدی مان جاتے ہیں.
ओए उसको जरा थोड़ा सा ठोक बजा के चेक तो करो कि उस मजहब का था भी सही कि नहीं। ये लोगों ने मजाक बना लिया, अहले हदीस था तो बरेलवी बन गया ताकि पैसे ज्यादा मिलेंगे। स्टेज पर आया और कहा जी ओए बड़ा वड्डा भाभी सी जी हुण माशाअल्लाह बड़ा ताजा ताजा साडे कोल आया। पैसों के लिए बन जाते हैं। कोई बरेलवी था तो उसने जनाब शोशा छोड़ दिया कि मैं देवबंदी बन गया हूं। वो अल्लाह के नेक बंदो, चेक तो करो, वो बरेलवी अनपढ़ जाहिल था तो आपने उसका क्या लेना है। न वो आलिम न फाजिल, वो कारोबार के लिए पैसे बटोरने के लिए बन रहे हैं। और ऐसे भी मैंने देखे हैं जो देवबंदी कहलाते हैं, असी हुण सानू ताजा ताजा पता चला हुण असी अहले हदीस हो गए हैं, वो भी पैसे बटोरने होते हैं। इस तरह कुछ लोग झूठ बोल कर कहते हैं जी हम पहले शिया थे आप सुन्नी हो गए हैं। आप उनको तस्दीक करो, चेक करो, वो थे ही नहीं शिया। और शियों के पास भी कुछ लोग सुन्नी चले जाते हैं कि हम सुन्नी थे जी, अब ताजा ताजा हम पर जो है ना वही आ गई है, हम शिया हो गए हैं, हमारे पास जनाब ये हो गया वो हो गया। वो भी पैसे बटोरते हैं और वो उनको बड़ा नुमाया करके दिखाते हैं कि देखो अहले हदीस आलिम था जी, इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है जी, ये ताज़ा ताज़ा मोमन और शिया बनाया जी, या सुन्नी था ये शिया बनाया जी। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम मकातीब फ़िक्र से कहता हूँ कि जो भी हो ज़रा तहकीक कर लिया करो, चेक कर लिया करो। इस शोबे के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे राब्ता कर लिया करो। जब तस्दीक हो जाए तो ज़रूर इज़्ज़त करो, ज़रूर एहतराम करो। जब तक तसल्ली ना हो, मुतमईन ना हो, उस वक़्त तक आप उसको लिफ्ट ना करवाएं। और अब